اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اشفاق وال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم فراق گورکھپوری کے غزل نمبر 2 جو کہ جماعت دہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہے، اسی غزل کا شعر نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 ہے: جو حیاتی جاویداں ہے جو ہے مرگ ناگہاں، جو حیاتی جاویداں ہیں جو ہے مرگ ناگہاں، آج کچھ اس انداز کی باتیں کرو۔ حیات اور مرگ بطور صنعتی تضاد استعمال کیا گیا ہے۔ اب آج اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حیاتی جاویداں یعنی ہمیشہ کی زندگی، مرگ ناگہاں یعنی اچانک موت، انداز ڈھنگ یا طریقے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالے شعر دیکھ لیجئے۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری ہے، صنف غزل ہے۔ یہ غزل جہاں سے لی گئی ہیں تو وہ دیوان فراق ہے۔ اب شرح دیکھ لیجئے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ عاشق محبوب کی توجہ کو زندگی اور نظر انداز ہونے کو موت تصور کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر یہی کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے، اسے ہمیشہ کی زندگی اور خوشی ملتی ہے، اور اگر کسی سے تعلق ختم کرے تو وہ مر جاتا ہے۔ یعنی محبوب کا حسن زندگی اور موت دونوں دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دو بنیادی نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر محبوب کسی کی طرف توجہ دے تو ان کو زندگی اور خوشی مل جاتی ہے، اگر وہ کسی کو نظر انداز کرے تو اس کو موت مل جاتی ہے۔ اور یہ طاقت جو ہے، یہ کمال جو ہے، یہ محبوب کے حسن میں پوشیدہ ہے۔ آگے دیکھیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب جس کو دوست بناتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور اگر میرا محبوب کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی میرے محبوب کا دوست ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے، شہرت یافتہ بن جاتا ہے، اور اگر میرا محبوب کسی کو چھوڑتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ فنا ہو جاتا ہے، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کرشمہ ساز شخصیت کی باتیں کرو تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ اس حوالے سے پشتو کا ایک بہترین شعر ہے کہ شعر سن لیجئے: چې پیرزونې به په ما کوي د کوم یادا، چې پیرزونې به په ما کوي د کوم یادا، په یو نظر دې یم ژوندی په بل دې مرمه یارا۔ تو آگے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھ لیجئے: عشق بے پرواہ بھی اب کچھ نا شکیبہ ہو چلا، عشق بے پرواہ بھی اب کچھ نا شکیبہ ہو چلا، شوخی حسن کرشمہ ساز کی باتیں کرو۔ شوخ حسن بطور مرکبی توصیفی استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، عشق یعنی محبت کی انتہا، بے پرواہ یعنی بے فکر بے نیاز، ناشکیبہ یعنی بے قرار یا بے چین، شوخی حسن یعنی حسن کی خوبصورتی، حسن کی دلکشی، کرشمہ ساز کرشمے دکھانے والی۔ صحیح۔ اب آج حوالہ دیکھ لیجئے۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری، صنف غزل اور ماخذ دیوان فراق۔ حوالہ شرح دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے میرا عشق بہت صابر و شاکر تھا اور اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں ابتدا میں محبت کر رہا تھا تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہیں مجھے اس کے بچھڑنے اور ناز انداز کا کوئی پرواہ تھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا عشق بے قرار اور بے صبرا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ابتدائی نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جو ہے جیسے ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو میری بے قراری اور بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب میرے دل کے قرار کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی مجھ سے محبوب کے معجزہ ساز حسن کی باتیں کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی میرے محبوب کے حسن کے حوالے سے مجھ سے بات کرے۔ اچھا، شاعر کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ حسن محبوب آج کل کیسی حالت میں، کیا اب اس کے حسن کے کرشموں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں یا ان کے حسن و جمال میں کچھ کمی آئی ہے؟ یعنی اب جس طرح وہ پہلے ان کی خوبصورتی تھی، جس طرح وہ خوبصورت تھے، جس طرح وہ دلکش دکھائی دیتے تھے، کیا اب بھی وہ اسی طرح ہیں یا اس کے حسن میں کچھ کمی آئی ہے؟ میر تقی میر کہتے ہیں کہ صبر تھا ایک مون سے ہجرا، صبر تھا ایک مون سے ہجرا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ تو اس جو اوپر شعر میں بیان کیا گیا ہے وہ میر تقی میر نے اس شعر میں بھی بیان کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں اشعار آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔
جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں اسی غزل کا مقطع جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک اللہ پامان ہاتھ آؤ آباد سے.